لیکن اگر کوئی بچ گیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پرلے درجے کا گناہ گار ہے، جس کی شہادت اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہی نہیں تھی۔ منٹو کا افسانہ، شہید ساز۔ میں گجرات کاٹھیاوار کا رہنے والا ہوں، ذات کا بنیا ہوں۔ پچھلے برس جب تقسیم ہندوستان پر ٹنٹا ہوا تو میں بالکل بیکار تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے لفظ ٹنٹا استعمال کیا ہے، مگر اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اردو زبان میں باہر کے الفاظ آنے ہی چاہیے، چاہے وہ گجراتی ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، میں بالکل بیکار تھا، لیکن کوکین کا تھوڑا سا کاروبار چل رہا تھا جس سے کچھ آمدن کی صورت ہو جاتی تھی۔ جب بٹوارا ہوا اور ادھر کے آدمی ادھر اور ادھر کے ادھر ہزاروں کی تعداد میں آنے جانے لگے تو میں نے سوچا چلو پاکستان چلیں، کوکین کا نہ صحیح کوئی اور کاروبار شروع کر دوں گا۔ چنانچہ وہاں سے چل پڑا اور راستے میں مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے دھندے کرتا پاکستان پہنچ گیا۔ میں تو چلا ہی اس نیت سے تھا کہ کوئی موٹا کاروبار کروں گا۔ چنانچہ پاکستان پہنچتے ہی میں نے حالات کو اچھی طرح جانچا اور الاٹمنٹوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسکا پالش مجھے آتا ہی تھا، چکنی چپڑی باتیں کیں، ایک دو آدمیوں کے ساتھ یارانہ گانٹھا اور ایک چھوٹا سا مکان الاٹ کرا لیا۔ اس سے کافی منافع ہوا تو میں مختلف شہروں میں پھر کر مکان اور دکانیں الاٹ کرانے کا دھندا کرانے لگا۔ کوئی کام بھی ہو، انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، مجھے بھی چنانچہ الاٹمنٹوں کے سلسلے میں کافی تگ و دو کرنا پڑی۔ کسی کے مسکا لگایا، کسی کی مٹھی گرم کی، کسی کو کھانے کی دعوت دی، کسی کو ناچ رنگ کی۔ غرض یہ کہ بے شمار بکھیڑے تھے۔ دن بھر خاک چھانتا، بڑی بڑی کوٹھیوں کے پھیرے کرتا اور شہر کا چپا چپا دیکھ کر اچھا سا مکان تلاش کرتا جس کے الاٹ کرانے سے زیادہ منافع ہو۔ انسان کی محنت کبھی خالی نہیں جاتی۔ چنانچہ ایک برس کے اندر اندر میں نے لاکھوں روپے پیدا کر لیے۔ اب خدا کا دیا سب کچھ تھا، رہنے کو بہترین کوٹھی، بینک میں بے اندازہ مال پانی۔ معاف کیجیے گا، میں کاٹھیاوار گجرات کا روزمرہ استعمال کر گیا، مگر کوئی واندہ نہیں۔ اردو زبان میں باہر کے الفاظ بھی شامل ہونے چاہیے۔ جی ہاں، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، رہنے کو بہترین کوٹھی، نوکر چاکر، پیکارڈ موٹر، بینک میں 2.5 لاکھ روپے، کارخانے اور دکانیں الگ، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن میرے دل کا چین جانے کہاں اڑ گیا۔ یوں تو کوکین کا دھندا کرتے ہوئے بھی دل پر کبھی کبھی بوجھ محسوس ہوتا تھا، لیکن اب تو جیسے دل رہا ہی نہیں تھا، یا پھر یوں کہیے کہ بوجھ اتنا آن پڑا کہ دل اس کے نیچے دب گیا۔ پر یہ بوجھ کس بات کا تھا؟ آدمی ذہین ہوں، دماغ میں کوئی سوال پیدا ہو جائے تو میں اس کا جواب ڈھونڈ ہی نکالتا ہوں ٹھنڈے دل سے۔ حالانکہ دل کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس گڑبڑ گھوٹالے کی وجہ کیا ہے۔ عورت ہو سکتی ہے، میری اپنی تو کوئی تھی نہیں، جو تھی وہ کاٹھیاوار گجرات ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، لیکن دوسروں کی عورتیں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر اپنے مالی ہی کی تھی، اپنا اپنا ٹیسٹ ہے۔ سچ پوچھئے تو عورت جوان ہونی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ پڑھی لکھی ہو، ڈانس کرنا جانتی ہو۔ اپن کو تو ساری جوان عورتیں چلتی ہیں۔ کاٹھیاوار گجرات کا محاورہ ہے جس کا اردو میں نعم البدل موجود ہی نہیں۔ عورت کا تو سوال ہی اٹھ گیا، اور دولت کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بندہ زیادہ لالچی نہیں، جو کچھ ہے اسی پر قناعت ہے۔ لیکن پھر یہ دل والی بات کیوں پیدا ہو گئی تھی؟ آدمی ذہین ہوں، کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کارخانے چل رہے تھے، دکانیں بھی چل رہی تھیں، روپیہ اپنے آپ پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے الگ تھلگ ہو کر سوچنا شروع کیا اور بہت دیر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دل کی گڑبڑ صرف اس لیے ہے کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ کاٹھیاوار گجرات میں تو میں نے 20 نیک کام کیے تھے۔ مثال کے طور پر جب میرا دوست پانڈو رنگ مر گیا تو میں نے اس کی ران کو اپنے گھر ڈال لیا اور 2 برس تک اس کو دھندا کرنے سے روکے رکھا۔ ونائک کی لکڑی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اسے نہیں خرید دی، تقریباً 40 روپے اس پر اٹھ گئے تھے۔ جمنا بائی کو گرمی ہو گئی، شالی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، معاف کیجیے گا۔ 6 مہینے برابر اس کا علاج کراتا رہا، لیکن پاکستان آ کر میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اور دل کی گڑبڑ کی یہی وجہ تھی، ورنہ اور سب ٹھیک تھا۔ میں نے سوچا کیا کروں،
خیرات دینے کا خیال آیا، لیکن ایک روز شہر میں گھوما تو دیکھا کہ قریب قریب ہر شخص بھکاری ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا۔ کس کس کا پیٹ بھروں، کس کس کا انگ ڈھانکوں؟ سوچا ایک لنگر خانہ کھول دوں، لیکن ایک لنگر خانے سے کیا ہوتا، اور پھر اناج کہاں سے لاتا؟ بلیک مارکیٹ سے خریدنے کا خیال پیدا ہوا تو یہ سوال بھی ساتھ ہی پیدا ہو گیا کہ ایک طرف گناہ کر کے دوسری طرف کار ثواب کا مطلب ہی کیا ہے؟ گھنٹوں بیٹھ بیٹھ کر میں نے لوگوں کے دکھ درد سنے۔ سچ پوچھئے تو ہر شخص دکھی تھا، وہ بھی جو دکانوں کے تھڑوں پر سوتے ہیں، اور وہ بھی جو اونچی اونچی حویلیوں میں رہتے ہیں۔ پیدل چلنے والے کو یہ دکھ تھا کہ اس کے پاس کام کا کوئی جوتا نہیں، موٹر میں بیٹھنے والے کو یہ دکھ تھا کہ اس کے پاس کار کا نیا ماڈل نہیں۔ ہر شخص کی شکایت اپنی اپنی جگہ درست تھی، ہر شخص کی حاجت اپنی اپنی جگہ معقول تھی۔ میں نے غالب کی ایک غزل اللہ بخشے شولہ پور کی امینہ بائی چتلے کر سے سنی تھی۔ ایک شعر یاد رہ گیا ہے، کس کی حاجت روا کرے کوئی، معاف کیجیے گا یہ اس کا دوسرا مصرع ہے اور ہو سکتا ہے پہلا ہی ہو۔ جی ہاں، میں کس کس کی حاجت روا کرتا جب 100 میں سے 100 ہی حاجت مند تھے۔ میں نے پھر یہ بھی سوچا کہ خیرات دینا کوئی اچھا کام نہیں۔ ممکن ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے مہاجرین کے کیمپوں میں جا جا کر جب حالات کا اچھی طرح جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ خیرات نے بہت سے مہاجرین کو بالکل ہی نکما بنا دیا ہے۔ دن بھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، جگار ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا جگار کا مطلب ہے جوا یعنی قمار بازی، گالیاں بک رہے ہیں اور فوکٹ یعنی مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھلا پاکستان کو مضبوط بنانے میں کیا مدد دے سکتے ہیں؟ چنانچہ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ بھیک دینا ہرگز ہرگز نیکی کا کام نہیں۔ لیکن پھر نیکی کے کام کے لیے اور کون سا رستہ ہے؟ کیمپوں میں دھڑا دھڑ آدمی مر رہے تھے، کبھی ہیضہ پھوٹتا تھا، کبھی پلیگ، ہسپتالوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ مجھے بہت ترس آیا، قریب تھا کہ ایک ہسپتال بنوا دوں، مگر سوچنے پر ارادہ ترک کر دیا۔ پوری اسکیم تیار کر چکا تھا، عمارت کے لیے ٹینڈر طلب کرتا، داخلے کی فیسوں کا روپیہ جمع ہو جاتا، اپنی ہی ایک کمپنی کھڑی کر دیتا اور ٹینڈر اسی کے نام نکال دیتا۔ خیال تھا کہ 1 لاکھ روپے عمارت پر صرف کروں گا، ظاہر ہے کہ 70,000 روپے میں بلڈنگ کھڑی کر دیتا اور پورے 30,000 بچا لیتا، مگر یہ ساری اسکیم دھری کی دھری رہ گئی۔ جب میں نے سوچا کہ اگر مرنے والوں کو بچا لیا گیا تو یہ جو زائد آبادی ہے وہ کیسے کم ہوگی؟ غور کیا جائے تو یہ سارا لفڑا ہی فالتو آبادی کا ہے۔ لفڑے کا مطلب ہے جھگڑا، وہ جھگڑا جس میں فضیلت بھی ہو، لیکن اس سے بھی اس لفظ کی پوری معنویت میں بیان نہیں کر سکا۔ جی ہاں، غور کیا جائے تو یہ سارا لفڑا ہی اس فالتو آبادی کا ہے۔ اب لوگ بڑھتے جائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمینیں بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی، آسمان بھی ساتھ ساتھ پھیلتا جائے گا، بارشیں زیادہ ہوں گی، اناج زیادہ اگے گا۔ اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہسپتال بنانا ہرگز ہرگز نیک کام نہیں۔ پھر سوچا مسجد بنوا دوں، لیکن اللہ بخشے شولہ پور کی امینہ بائی چتلے کر کا گایا ہوا ایک شعر یاد آ گیا۔ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا۔ وہ منظور کو منظور اور فیض کو فیض کہا کرتی تھی۔ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ کس کم بخت کو نام و نمود کی خواہش ہے؟ وہ جو نام اچھالنے کے لیے پل بناتے ہیں، نیکی کا کیا کام کرتے ہیں؟ خاک؟ میں نے کہا نہیں، یہ مسجد بنوانے کا خیال بھی بالکل غلط ہے۔ بہت سی الگ الگ مسجدوں کا ہونا بھی قوم کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عوام بڑھ جاتے ہیں۔ تھک ہار کر میں حج کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے مجھے خود ہی ایک راستہ بتا دیا۔ شہر میں ایک جلسہ ہوا، جب ختم ہوا تو لوگوں میں بد نظمی پھیل گئی، اتنی بھگدڑ مچی کہ 30 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی خبر دوسرے روز اخباروں میں چھپی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہلاک نہیں بلکہ شہید ہوئے تھے۔ میں نے سوچنا شروع کیا۔ سوچنے کے علاوہ میں کئی مولویوں سے ملا۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو اچانک حادثوں کا شکار ہوتے ہیں انہیں شہادت کا رتبہ ملتا ہے، یعنی وہ رتبہ جس سے بڑا کوئی اور رتبہ ہی نہیں۔ میں نے سوچا اگر لوگ مرنے کی بجائے شہید ہوا کریں تو کتنا اچھا ہے۔ وہ جو عام موت مرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی موت بالکل اکارت جاتی ہے، اگر وہ شہید ہو جاتے تو کوئی بات بنتی۔ میں نے اس باریک بات پر اور غور کرنا شروع کیا۔ چاروں طرف جدھر دیکھوں خستہ حال انسان تھے، چہرے زرد،
فکر و تردد اور غم روزگار کے بوجھ تلے پسے ہوئے، دھنسی ہوئی آنکھیں، بے جان چال، کپڑے تار تار، ریل گاڑی کے کنڈم مال کی طرح یا تو کسی ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے میں پڑے ہیں یا بازاروں میں بے مالک مویشیوں کی طرح منہ اٹھائے بے مطلب گھوم رہے ہیں۔ کیوں جی رہے ہیں، کس لیے جی رہے ہیں اور کیسے جی رہے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ کوئی وبا پھیلی، ہزاروں لوگ مر گئے، اور کچھ نہیں تو بھوک اور پیاس ہی سے گھل گھل مرے۔ سردیوں میں اکڑ گئے، گرمیوں میں سوکھ گئے، کسی کی موت پر کسی نے 2 آنسو بہا دیے، اکثریت کی موت خشک ہی رہی۔ زندگی سمجھ میں نہ آئی، ٹھیک ہے، اس سے حظ نہ اٹھایا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ کس کا شعر ہے؟ اللہ بخشے شولہ پور کی امینہ بائی چتلےکر کیا درد بھری آواز میں گایا کرتی تھی، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ میرا مطلب ہے اگر مرنے کے بعد بھی زندگی نہ سدھری تو لعنت ہے سسری پر۔ میں نے سوچا کیوں نہ بیچارے یہ قسمت کے مارے در در کے ٹھکرائے ہوئے انسان جو اس دنیا میں ہر اچھی چیز کے لیے ترستے ہیں، اس دنیا میں ایسا رتبہ حاصل کریں کہ وہ جو یہاں ان کی طرف نگاہ اٹھانا پسند نہیں کرتے وہاں ان کو دیکھیں اور رشک کریں۔ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ عام موت نہ مریں بلکہ شہید ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ لوگ شہید ہونے کے لیے راضی ہوں گے؟ میں نے سوچا کیوں نہیں، وہ کون مسلمان ہے جس میں ذوق شہادت نہیں؟ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی تو ہندوؤں اور سکھوں میں بھی یہ رتبہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ لیکن مجھے سخت نا امیدی ہوئی جب میں نے ایک مریل سے آدمی سے پوچھا کیا تم شہید ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا نہیں۔ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شخص جی کر کیا کرے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو بڑے میاں، زیادہ سے زیادہ تم 1.5 مہینہ اور جیو گے، چلنے کی تم میں سکت نہیں، کھانستے کھانستے غوطے میں جاتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بس دم نکل گیا، پھوٹی کوڑی تک تمہارے پاس نہیں، زندگی بھر تم نے سکھ نہیں دیکھا، مستقبل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر اور جی کر کیا کرو گے؟ فوج میں تم بھرتی نہیں ہو سکتے، اس لیے محاذ پر اپنے وطن کی خاطر لڑتے لڑتے جان دینے کا خیال بھی ابس ہے۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کوشش کر کے یہیں بازار میں یا ڈیرے میں جہاں تم رات کو سوتے ہو اپنی شہادت کا بندوبست کر لو؟ اس نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا یہ سامنے کیلے کا چھلکا پڑا ہے، فرض کر لیا جائے کہ تم اس پر سے پھسل جاؤ، ظاہر ہے تم مر جاؤ گے اور شہادت کا رتبہ پاؤ گے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی، کہنے لگا میں کیوں آنکھوں دیکھے کیلے کے چھلکے پر پاؤں دھرنے لگا؟ کیا مجھے اپنی جان عزیز نہیں؟ اللہ اللہ، کیا جان تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، جھریوں کی گٹھڑی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اور اس وقت اور بھی زیادہ ہوا جب میں نے سنا کہ وہ کمبخت جو بڑی آسانی سے شہادت کا رتبہ اختیار کر سکتا تھا، خیراتی ہسپتال میں لوہے کی چارپائی پر کھانستا کھنکارتا مر گیا۔ ایک بڑھیا تھی، منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، آخری سانس لے رہی تھی۔ مجھے بہت ترس آیا، ساری عمر غریب کی مفلسی اور رنج و غم میں گزری تھی۔ میں اسے اٹھا کر ریل کے پاٹے پر لے گیا۔ معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں پٹڑی کو پاٹا کہتے ہیں۔ لیکن جناب جوں ہی اس نے ٹرین کی آواز سنی ہوش میں آ گئی اور کوک بھرے کھلونے کی طرح اٹھ کر بھاگ گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری۔ بنیے کا بیٹا اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے۔ نیکی کا جو صاف اور سیدھا راستہ مجھے نظر آیا تھا میں نے اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ مغلوں کے وقت کا ایک بہت بڑا احاطہ خالی پڑا تھا، اس میں 151 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، بہت ہی خستہ حالت میں۔ میری تجربہ کار آنکھوں نے اندازہ لگا لیا کہ پہلی ہی بڑی بارش میں سب کی چھتیں ڈھہ جائیں گی۔ چنانچہ میں نے اس احاطے کو 10,500 روپے میں خرید لیا اور اس میں 1,000 مفلوق الحال آدمی بسا دیے۔ 2 مہینے کرایہ وصول کیا، 1 روپیہ ماہوار کے حساب سے۔ تیسرے مہینے جیسا کہ میرا اندازہ تھا، پہلی ہی بڑی بارش میں سب کمروں کی چھتیں نیچے آ رہی اور 700 آدمی جن میں بچے بوڑھے سبھی شامل تھے شہید ہو گئے۔ وہ جو میرے دل پر بوجھ سا تھا کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ آبادی میں سے 700 آدمی کم بھی ہو گئے اور انہیں شہادت کا رتبہ بھی مل گیا۔ ادھر کا پلہ بھاری ہی رہا۔ جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں ہر روز حسب توفیق 2-3 آدمیوں کو جام شہادت پلا دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کوئی بھی کام ہو انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ بخشے شولہ پور کی امینہ بائی چتلےکر کو ایک شعر گایا کرتی تھی، لیکن معاف کیجیے گا
وہ شعر یہاں ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ کچھ بھی ہو، کہنا یہ ہے کہ مجھے کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو جس کا وجود چھکڑے کے 5ویں پہیے کی طرح بے معنی اور بیکار تھا، جام شہادت پلانے کے لیے مجھے پورے 10 دن جگہ جگہ کیلے کے چھلکے گرانے پڑے۔ لیکن موت کی طرح جہاں تک میں سمجھتا ہوں، شہادت کا بھی ایک دن مقرر ہے۔ 10ویں روز جا کر وہ پتھریلے فرش پر کیلے کے چھلکے پر سے پھسلا اور شہید ہوا۔ آج کل میں ایک بہت بڑی عمارت بنوا رہا ہوں۔ ٹھیکہ میری ہی کمپنی کے پاس ہے، 2 لاکھ کا ہے۔ اس میں سے 75,000 تو میں صاف اپنی جیب میں ڈال لوں گا۔ بیمہ بھی کرا لیا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ جب تیسری منزل کھڑی کی جائے گی تو ساری بلڈنگ دھڑام سے نیچے گر پڑے گی، کیونکہ مسالہ ہی میں نے ایسا لگوایا ہے۔ اس وقت 300 مزدور کام پر لگے ہوں گے۔ خدا کے گھر سے مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بچ گیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پرلے درجے کا گناہ گار ہے، جس کی شہادت اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہی نہیں تھی۔ سعادت حسن منٹو۔